ایئرپورٹ پہ. اچھا ہمارے ایئرپورٹ پہ برطانیہ والے نہیں ہیں, ہمارے ایئرپورٹ میں موجود ہندو نہیں ہیں, ہمارے ایئرپورٹ میں موجود جو افسران ہیں وہ کوئی عیسائی بھی نہیں ہے, وہ سکھ بھی نہیں ہے, وہ مسلمان بھی ہے, اور ان میں کچھ مولوی صاحبان کے بیٹے بھی ہیں. مولوی صاحب بھی چونکہ اپنے بچے کو اس نے اعلیٰ تعلیم دی ہے, بیٹا اس کا جا کر کے PI میں بھرتی ہو گیا, اس میں مولوی صاحب کا بیٹا بھی ہے, اس میں تبلیغی کا بیٹا بھی ہے. وہ کہہ رہے کہ مولوی صاحب یہ شہد لے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہہ رہے اللہ کے بندے یہ شہد ہے, شراب کی تھوڑی بوتل ہے, شراب ہی نہیں لے جا رہا ہوں. وہ ایئرپورٹ والا ہنس ہنس کر کے کہتا ہے کہ اے کاش اگر تو شراب لے جاتا تو تجھے منع نہ کیا جاتا, ہمارے قانون شراب کی اجازت دے رہا, شہد کی اجازت نہیں دے رہا. کہتے ہیں مولوی صاحب اس میں تعجب کی کیا بات ہے, اللہ کے بندے یہ ہندوستان تھوڑی ہے, یہ برطانیہ تھوڑی ہے, یہ فرانس تھوڑی ہے, یہ امریکہ میں نہیں ہے, یہ پاکستان ہے جو پاک ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شراب نہیں ہے, خدا کے بندے اصل چیز تو ملک کی ترقی کے لیے شراب ہے, شراب کی سپلائی کرو اجازت ہے, لیکن شہد کی اجازت نہیں لیں گے کہ وہ پٹھان اور بلوچ یا سندھی اس کو کیوں لے جاتا ہے. اگر اس میں کہا جائے کہ ذلیل اور ذلیلوں کی حکومت, تو اس میں کون سا گناہ ہو گیا, کون سا کس نے جرم کیا. اور مولوی صاحب غریب فریاد کر کے ایک بل تیار کر کے پیش کرتا ہے, کہتے کہ یہ بل اس کے مطابق آپ ملک چلائیں, ان بینکوں کو بند کرو, ملک چلے گا. میں آپ کو کاروبار اسلامی بتاتا ہوں, اگر آپ کو نفع نہیں ہوا تو پھر مولوی کی داڑھی ہو اور آپ کے ہاتھ ہو, اس سے بڑھ کر کے آپ کو نفع ہوگا, اس سے بڑھ کر کے آپ کو نفع ہوگا. لیکن ہوا کیا, مولوی نے بل پاس کرایا, ادھر سے نعرے نکلے, داڑھی منڈے تو داڑھی منڈے, اور عورتیں بھی تو داڑھی منڈی ہوتی ہے نا, وہ جو اسمبلی میں بیٹھتی ہے ان کی تو ویسی داڑیاں نہیں ہے, لیکن وہ جو دوسرے ہیں وہ بھی داڑھی منڈاتے تاکہ عورتوں کے ساتھ مشابہت تو ہو جائے نا, کم از کم ایک ہی جنس ہے, سمجھے. اور دونوں کے دونوں کچھ مل کر کے کہتے ہیں اس مولوی کو شیم شیم, ہے دونوں داڑھی دونوں کی صاف ہے, داڑھی دونوں کی صاف ہے, شیم شیم, کہ آپ سود پر پابندی کیوں لگا رہے, ربا پر آپ پابندی کیوں لگوا رہے ہیں, اس کے بغیر ملک نہیں چلے گا, اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا, آپ کیوں اس پر پابندی لگوا رہے ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں تو چونکہ شرفاء کی حکومتیں ہوتی ہے, تو ایک شریف نے, اس نے ہمارے ایک اللہ آپ کا بھلا کرے جانے پہچانے وکیل ہے جو غضب کا وکیل ہے, اس وکیل کو کہا کہ 60 لاکھ روپے لے لے. جب 60 لاکھ کی بڑی قیمت تھی, اس وقت کے 4-5 کروڑ بنتے ہیں, 60 لاکھ لے لے, لیکن مولوی کے اس بل کو ناکام کر دے, مولوی کے اس بل کو ناکام کر دے اور اس کو چیلنج کر دے. وہ ظاہر ہے کہ وہ وکیل بھی تیز ہے, کالے کو سفید ثابت کرتا ہے, سفید کو کالا ثابت کرتا ہے, رات کو دن ثابت کرتا ہے, دن کو رات ثابت کر سکتا ہے. وہ وکیل اس قسم کا طاقتور ہے کہ وہ دائیں کو بائیں, بائیں کو دائیں ثابت کر سکتا ہے, وہ دودھ کو پیشاب ثابت کر سکتا ہے اور پیشاب کو دودھ بھی ثابت کر سکتا ہے. وکیل نے ہیرا پھیری کر دی, چونکہ انگریز کا منہ کالا ہے اور نظام یہاں انگریز کا مسلط ہے. وکیل نے اس اسلامی بل کو ناکام قرار دے کر کے سودی بل کو دوبارہ اس نے کیا کر دیا, برقرار رکھا اور بحال رکھا. میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ایک ربا کا 1 درہم, سود کا 1 درہم اگر کھاتا ہے تو 36 بدکاری زنا سے بھی زیادہ وہ خطرناک ہے, 36 زنا. دوسری روایت آ گئی, فرمایا کہ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے, سود کھاتا ہے, کھلاتا ہے, پھر ملک بھی چلاتا ہے, یہ تو اس میں اور مزہ آئے گا نا, کھاتا بھی ہے, کھلاتا بھی ہے, اور پورا نظام بھی اس میں چلتا ہے, نظام بھی ان کے ہاتھ میں ہے. تو سن لیں, میں حدیث بتا رہا ہوں, کتابیں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, ترمذی بھی ہے, مشکات جلد اول بھی ہے. فرمایا کہ وہ سود کی اور ربا کی 70 نحوستوں میں سے ادنا نحوست یہ ہے کہ یہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے. اس لیے میں اپنے شاگردوں کو تو یہی سکھاتا ہوں, میرے ہاں جو شاگرد بھی ہوتے ہیں, تفسیر بھی پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ بابا اس میں کیا ہے. اگر کوئی جا رہا ہے, سود خور جا رہا ہے, تو کہتے یہ وہ ہے امی جی کے ساتھ اس نے اپنا منہ کالا کیا, یہ وہ ہے جو اپنے بہنوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا. اتنا تو سوچو, دل میں تو اس پہ لعنت بھیجو, یہ امی کے ساتھ بدکاری کرنے والا جا رہا ہے. اس لیے حدیث جس انداز میں جیسے حدیث ہوگی اسی طرح میں سناؤں گا. باقی ظاہر ہے کہ میرے مدرسے کو کوئی چندہ دیتا ہی نہیں دیتا, اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, اس کے کچھ بھی نہیں ہوگا. حدیث ہے, ترمذی میں ہے, اور مشکات جلد اول کے اندر بھی ہے, اور ابن کثیر کے اندر سینکڑوں روایتیں ہیں کہ جو آدمی سود کھاتا ہے, کھلاتا ہے, سود لیتا ہے دبا کر کے,
وہ 70 نحوستیں سخت قسم کی نحوستیں، ان میں سے ادنا نحوست جس پر اللہ گرفت کرے وہ سودی آدمی سود کھاتا ہے، وہ اپنی امی جی کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، زنا کرتا ہے کیا کریں گے؟ اس لیے ربا اور سود مشرکین کو